أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105 سے لے کر کے آیت نمبر 108 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پہلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 105، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اپنے اوپر توجہ کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی آدمی گمراہ ہو رہا ہے اور تم سیدھے راستے پر ہو تو اس کی گمراہی کا تم پر کوئی اثر نہیں کرے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا. معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق پر، اپنے عقیدے پر توجہ دو. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو درست کرو. دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر دینی اعتبار سے تم مضبوط رہو گے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے تم مضبوط رہو گے تو دوسروں کی گمراہی تم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا، دوسروں کی گمراہی سے تم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ درست کرنا چاہیے. لیکن اس آیت کریمہ سے یہ بالکل نہیں بتلایا جا سکتا ہے، یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر سماج و معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہو اور آدمی کے اندر فہم ہو، فراست ہو، علم ہو، ہنر ہو اور اس کو روکنے کا اگر صلاحیت اور طاقت ہو تو وہ نہ روکے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر کئی روایتوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. قیس روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار ممبر پر خطبے کے لیے چڑھے اور کہا کہ اے لوگوں، اس آیت کریمہ سے تم غلط معنی نکالتے ہو کہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے درست کرنا ہے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سماج و معاشرے کے اندر، تمہارے حلقہ اثر کے اندر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر تم نے اس کے اوپر روک ٹوک نہیں کیا، اگر اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عام ہو جائے گا اور تم تمام کو اپنی گرفت میں لے لے گا. تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، دوسروں کی گمراہی کے بارے میں بعد میں فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کر لینا ہے، اور پھر گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہنر دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے مطابق اپنے سماج و معاشرے سے بھی برائی کو روکنا ہے. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے. ہر ایک کو اپنے حلقہ اثر میں اپنے علم، اپنے استعداد، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے صلاحیت کے مطابق لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد جو آپ کے سامنے آیت نمبر 106، 107، 108 یہ جو 3 آیات تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم ترین مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والو جب تمہارے موت کا وقت قریب آ جائے تو تم اپنے مسلمانوں میں سے ہی 2 عادل گواہ کو مقرر کر کے اس کے سامنے اپنی وصیت لکھ دو کہ میرا یہ فلاں سامان ہے، فلاں کو ملنا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ترکہ فلاں کو ملنا ہے، 2 مسلمان عادل گواہ ہوں جن کو وصیت کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی مسلمان نہیں ملتا ہے اور موت کا وقت تمہارے قریب آ جاتا ہے تو اس وقت 2 نان مسلم کو بھی 2 غیر مسلم کو بھی تم جو عادل ہو گواہ بنا کر کے اپنے سامان کو، اپنے آستی کو، اپنے ترکے کو اس کے حوالے کر دو تاکہ وہ تمہارے وارثین تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى، اگر تم کو شک ہو جائے کہ جس کو ہم نے گواہ بنایا ہے، جس کے سامنے وصیت کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہیر پھیر کرے، تو نماز کے بعد اس کو روک لو اور پھر وہ قسم اٹھا کر کے کہے کہ اگر ہمارا قریبی سے قریبی بھی ہوگا تب بھی جو تم نے وصیت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے ہم اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کریں گے، اپنی ذاتی مفاد کے خاطر اس کو چھپائیں گے نہیں، ولا نکتم شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے دراصل اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس کی تفسیر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے شان نزول میں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الوصایا کے اندر، صحیح البخاری کتاب الوصایا باب قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک آدمی جو مسلمان تھا، تمیم الداری اور عدی کے ساتھ تجارت کے اوپر نکلے، سفر کے لیے نکلے، وہ ملک شام کی طرف وہاں گئے تو یہ جو سہمی تھا یہ بیمار پڑ گیا اور مر گیا، اور مرنے سے پہلے اپنے ترکے کو عدی بن عدی اور تمیم الداری کے حوالے کر دیا۔ وہ اس ترکے کو لا کر کے ان کے وارثین کو دے دیے۔ جب ان کے وارثین نے اس کو کھولا تو اس میں ایک قیمتی پیالہ جو چاندی کا تھا، جس کے اوپر سونے کا نقش و نگار بنا ہوا تھا، پانی چڑھا ہوا تھا، وہ نہیں پایا ان لوگوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری اور عدی کو بلایا اور قسم کھلوایا، تو ان لوگوں نے قسم کھایا کہ ہم کو پیالے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور پھر وہی پیالہ مکہ کے بازار میں ایک سونار کے دکان پر دکھا، پوچھنے پر پتہ چلا کہ تمیم الداری اور عدی نے اس کو بیچا ہے، اور بعد میں پھر جو وارثین تھے ان کے قریبی جو میت تھا اس کے قریبی میں سے 2 آدمی نے گواہی دی کہ یہ پیالہ جو ہے ہمارے میت کا ہے، ہمارے اپنے کا ہے، تو بعد میں پھر اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کیا، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر مختصر ہے، اس میں کچھ تفصیلات ہے لیکن بہت ساری باتیں ہمارے دماغ میں ابھی صاف نہیں ہو رہی کہ بات پورا کیا ہے، پوری کیا بات ہے۔ تو مفسرین نے اس کی پوری تفسیر اور سیرت نگاروں نے اس واقعے کی پوری تفسیر بیان کی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ یہ جو بنو سہم کا آدمی تھا جس کا نام بدیل تھا، یہ مسلمان تھا۔ یہ 2 آدمی، ایک تمیم الداری اور دوسرے عدی، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی نصرانی تھے، ان کے ساتھ یہ تجارت پہ ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں پر یہ جو بدیل جو مسلمان سہمی قبیلے کا آدمی جو تھا، سہمی تھا، یہ بیمار پڑ گیا۔ اب اس کو ٹھیک ہونے کے چانس نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے پورے آستی کو، پورے اثاثے کو جو اس کے ساتھ تھا، اس کو کسی چیز میں پیک کیا اور کہا کہ دونوں کے حوالے کیا کہ اس کو میرے وارثین تک پہنچا دینا، اور تاکید کیا کہ وارثین تک پہنچنا چاہیے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے چالاکی کیا کہ جو مرنے والا تھا اس نے پورے سامان کا لسٹ بنا دیا، اور لسٹ بنا کر کے اسی سامان میں کسی ایک جگہ پر چھپا کر کے رکھ دیا کہ تاکہ ان کو نظر نہ پڑے۔ اب یہ جو 2 تھے، تمیم الداری اور عدی، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی نصرانی تھے۔ اب یہ ان عیسائیوں نے جب کھول کر کے دیکھا سامان کو تو اس میں ایک بڑا قیمتی پیالہ دیکھا، چاندی کا تھا، اس کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ تو ان کے نیت میں فتور آ گیا، سارے سامان کو لپیٹ دیا، پیالوں کو نکال لیا، آ کر کے سامان جو ہے ان کے وارثین کے حوالے کر دیا اور بازار میں جا کر کے اس کو بیچ دیا۔ اب جب ان کے وارثین نے سامان نکالا تو اس کے اندر لسٹ ملا، لسٹ کے مطابق پورے سامان کو چیک کیا تو ایک پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ مسلمان تھے، بڑے ہی اصول پسند، مسلمان اصول پسند ہوتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ ادھر ادھر میں نہیں پڑتے ہیں۔ وہ جو مسلمان تھے ڈائریکٹ تمیم الداری کے پاس آئے اور عدی کے پاس آئے
کہا کہ آپ دونوں سے ملنا ہے، ذرا ملیے۔ ملے تو کہا کہ ذرا بتلائیے کہ جو سامان تھا ہمارے جو وارث نے دیا تھا آپ کو، ہمارے جو میت نے دیا تھا آپ کو، وہ جو سامان تھا، کیا اس سامان میں سے اپنی علاج و معالجے کے لیے انہوں نے کچھ بیچا تھا کیا؟ کہا نہیں، بیچا تو نہیں تھا۔ جب بیچا نہیں تھا تو اب یہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے گھر کے لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے مقدمہ دائر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری اور عدی کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس پیالے کے بارے میں جانتے ہو؟ ان دونوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اس پیالے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اب چونکہ ان لوگوں نے قسم کھا کر کے اپنی بات مضبوط کر لی اور کوئی گواہ بھی نہیں مل رہا ہے، شرعی گواہی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، لہذا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بنیاد پر ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ جو بدیل کے جو وارثین تھے، یہ جو مکہ کے بازاروں میں کسی بازار میں گھوم رہے تھے، تو ایک سونار کے دکان میں وہ پیالہ ان کو نظر آ گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ تمیم الداری اور عدی نے آ کر کے بیچا ہے۔ تو پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو تمیم الداری اور عدی کو پھر سے بلایا گیا، اور اس وقت میت کے جو قریبی وارثین تھے اس میں سے دو عادل آدمی نے اٹھ کر کے گواہی دی کہ اللہ کی قسم یہ جو پیالہ ہے ہمارے میت کا ہے، ہمارے جو وارثین ہیں ان کا ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری اور عدی کے اوپر 1000 درہم جو ہے بھرپائی کے لیے کہ اب ان کا جو پیالہ آپ لوگوں نے بیچا ہے وہ 1000 درہم ان کو دیجیے، اور اس طرح سے معاملہ طے ہوا۔ اور بعد میں جب تمیم الداری مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جھوٹ کہا تھا، ہم لوگوں نے واقعی پیالہ بیچ دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ تو یہی چیز ہے جس کی طرف ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور کوئی نہ ملے تو اپنے لیے ایک 2 عادل گواہ، اگر مسلمان نہ ملے تو نان مسلم میں سے بنا سکتے ہو، لیکن اگر ان کی بات میں شک ہو جائے تو جو میت ہوگا اس کے قریبی رشتہ دار میں جو عادل ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، اگر وہ ان کی قسم پر قسم کھا کر کے بول دے کہ نہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے، تو پھر جا کر کے اس گواہ کی گواہی کو کل عدم قرار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی بات کو بیان فرمایا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ، اگر یہ پتہ چلے کہ جو 2 گواہ بنائے گئے تھے انہوں نے گناہ میں ملوث ہو کر کے حق کو دبا دیا ہے، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو پھر اس کی جگہ پر 2 اور گواہ کھڑے ہوں گے جو قسم کھانے والے ہوں گے، اور یہ 2 کون ہوں گے؟ میت کے وارثین میں سے ہوں گے، اور ان سے بہتر یعنی مسلمان ہوں گے، اور یہ دونوں گواہی دے دیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کی گواہی سے سچی ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کی گواہی کو مانا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے تو ہم ظالم میں سے ہوں گے۔ اس طرح سے معاملے کو طے تشفیہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمیم الداری اور عدی کے مقابلے میں وارثین کے 2 گواہ جو مسلمان تھے وہ خود کھڑے ہو کر کے گواہی دیے کہ ہمارے وارثین کا یہ پیالہ ہے اور ہم ان کے مقابلے میں سچے ہیں اور ہم بالکل صحیح گواہی دے رہے ہیں، اگر ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہوں گے تو ہم ظالم میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین کے حق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بناتے ہوئے کہا ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو گواہی بالکل صحیح طور پر سامنے آ جائے گی۔ او یخافوا، یا پھر اگر آگے کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو جن کو گواہ بنایا جائے، وصیت بنایا جائے، تو اس کو اس بات کا ڈر رہے کہ کہیں اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گواہی کے اوپر کسی دوسری گواہی کو لایا جائے، ہمارے قسم کے اوپر کسی دوسرے قسم کو لایا جائے اور ہمارے قسم کو توڑ دیا جائے اور پھر ہماری رسوائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں کچھ باتیں سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ پہلا جو گواہ تھا وہ لوگ تھے جن کو وصیت، جن کے اوپر وصیت کی گئی تھی کہ میری وصیت کو میرے وارثین تک پہنچایا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مال پہنچاتے ہیں وارثین تک، یہ شرعی اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اور بعد کے جو دوسرے گواہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یا یہ قسم کھانے والے وہ لوگ ہیں جو میت کے وارثین ہوں گے، اور ان کو اس لیے مقرر کیا جائے تاکہ
جو پہلے گواہ بنے ہیں ان کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر ہم کو جو وصیت کیا ہے میت نے، اگر اس میں ہم کچھ ہیر پھیر کریں گے تو میت کے جو وارثین ہیں یہ اٹھ کر کے ہمارے خلاف قسم کھا سکتے ہیں اور ہماری رسوائی ہو سکتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے، اللہ سے ڈر کر کے کوئی بھی قسم کھانی چاہیے، کوئی بھی گواہی دینی چاہیے، کوئی بھی صحیح عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایسی گواہی دیتے ہیں جس میں جھوٹ ہو یا جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ بہت جلدی ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، زبان تھوڑی دیر میں ہماری پھر جاتی ہے، اپنی مصلحت اپنی چاہت کے مطابق ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم کو پسند ہوتا ہے ان کی تعریف میں ہم آسمان اور زمین کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہم کو پسند نہیں ہے تو زبردستی وہاں پر سے کیڑے نکلتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی باتوں کی خبر نہ دے دوں جو بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تکیا ہٹا کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک سے کھڑے ہو کر کے اچھے سے بیٹھ گئے، اور بار بار کہے جا رہے ہیں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اب چھوڑ دیتے، نہیں بولتے۔ اتنی تکلیف ہم لوگوں کو ہونے لگی۔ تو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔